السلام علیکم ناظرین، اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد۔ ناظرین یہ دیکھیں کہ پولیس کا دیکھو کہ ظلم ایک ماں پر، پورے جتنے بھی اس وقت کراچی میں کرمنل ایکٹیویٹیاں ہو رہی ہیں اس میں پولیس ملوث ہے، بچے اغوا ہو رہے ہیں، عورتیں اغوا ہو رہی ہیں۔ اس وقت وہ پرائیویٹ ادارے وہ موجود ہیں جو بچیوں کو اغوا کر کے دبئی بھیجا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ میرے بچوں کو بھی اغوا کیا گیا، یہ دیکھیں۔ اور پولیس نے دیکھیں کہ میں نے یہ گل بہار، جب نوید نے مجھے دھمکیاں دی بغیر FIR کرنے کے، ناظرین بچے بھی میرے اغوا، میرا کورٹ میں کیس ہے، یہ دیکھیں میں نے گل بہار پولیس کو دیا ان لوگوں کے خلاف، طارق قریشی، جاوید قریشی، اقبال قریشی کے خلاف۔ ناظرین میں نے جب یہ درخواستیں جمع کری تو الٹا وہ لوگ مجھ پہ حملے کر رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ میں نے ان کے خلاف درخواستیں دی۔ یہ گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی نے میرے بچوں کو اغوا کیا، سابقہ شوہر جو میرے بچوں کو اتنے سالوں سے رکھ کے، اور پولیس یہ دیکھیں کہ مجھے اغوا کر گئی ہے، مجھ سے ہراساں کر رہی ہے، مجھے بلیک میل کر رہی ہے، میں باہر نکل رہی ہوں میرا پیچھا کر رہی ہے، مجھے اغوا نیو گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی، SSP عمران، SSP وقار، نیو گل بہار رضویہ سوسائٹی جو وہاں پہ چرسدہ کوارٹر میں میرا سابقہ شوہر رہتا ہے۔ ناظرین وہاں کی پولیس مجھے وہ کر رہی ہے، میرے اوپر محلے والوں سے حملے کروا رہی ہے اور مجھ پہ قاتلانہ حملے کروا رہی ہے، آیا دن کا مجھے ٹارگٹ کرنا۔ ناظرین اس وقت یہ دیکھیں کہ ان کے پاس میرا کیس ہے، مجھے یہ بتائیں، یہ ادارے اس وقت وومن رائٹس کے ادارے ہیں، ان کے پاس میرا کیس ہے، شیلا رضا کے پاس میرا کیس ہے، اسد اقبال بٹ صاحب کے پاس میرا کیس ہے۔ مجھے بتائیں ان کا مسئلہ اگر فوج سے ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فوج کے اگر نہیں ہوگی تو زرداری پوری دنیا کو جلا دے گا، پوری کراچی کو جلا دے گا، ہم عوام کو مروا دے گا۔ آیا دن شوہر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، وہ عورت جو دبئی سے آئی اس کے بچوں کو زہر دیا گیا، اسے زہر دیا گیا۔ پولیس نے کیا کیا، وہ ڈرامہ کیا کہ بھئی پیسہ کھا کے بھئی نام یہ بنا دیا۔ یہ دیکھیں گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی حاجی مرید گوڈ میں میرے بچوں کو رکھا گیا۔ یہ دیکھیں ناظرین طلاق دے کے میرے اوپر ظلم کیا گیا، یہ دیکھیں طلاق دے کے بغیر نکاح کے رکھا۔ وہ ویڈیو میری ویڈیو بنانے کا مقصد تمام ہزاروں مائیں بہنیں بیٹیاں، ہر گھروں کی مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ دیکھیں نوید جیسے درندے سے، یہ سمیرہ سے، ان لوگوں کے ٹریپ ہونے سے ناظرین یہ بچ جائیں، لوگوں کے گھر بچ جائیں۔ یہ دیکھیں پولیس والے ہو کے، وکیل والے ہو کے، یہ دیکھیں یہ محمد شریف جو اس کی بیوی، دیکھیں یہ جادو کرتے ہیں، گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی، یہ جو پھول والوں کے سامنے یہ آگئی گلی میں رہتے ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بلا کر مارا پیٹا، گن دکھائی، ہراسمنٹ کیا، مجھے میرے بچوں کو اغوا کیا، اور یہ کہتا تھا میں تم سے شادی کروں گا۔ اور اس کی ویڈیو جا کے آپ دیکھیں میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ یہ جو ہے عالیہ ہے، یہ محمد شریف ہے، یہ اپنی بیوی کو بھی مجبور کرتا ہے کہ پارٹی کے MKM کے پارٹیوں کے بندوں کے پاس بھیجتا ہے، اس نے خود کہا اس کو مارنا چاہ رہے ہیں۔ آپ وہ ویڈیو میں دیکھیں ناظرین، میں دیکھیں کہ ظلم پولیس والوں کا اس وقت جتنے بچے اغوا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ سابقہ شوہر کا بھائی جو عدیل حاجی مرید گوڈ مکان نمبر E80 میں رہتا ہے، یہ دیکھیں طاہر، یہ دیکھیں ان کے چہروں کو غور سے دیکھیں، مولوی ہو کے بھی انہوں نے مجھے زبردستی حلالہ بغیر نکاح کے رکھا، مجھے میرے بچوں کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین الطاف کھوسو کی تو بیوی جج ہے، یہ دیکھیں یہ الطاف کھوسو، شیلا رضا، ان لوگوں کے پاس کیس ہے، متصب کے پاس کیس ہے، اب اسد اقبال بٹ صاحب کے پاس کیس ہے، اس کے بعد میں بعد ناشتہ لینے بھی جا رہی ہوں، کورٹ میں کیس ہے ناظرین میرا۔ تو یہ پولیس مجھ پہ حملے کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں نوید میرے بیٹے طہا کو ٹریپ کر کے اس دن بلایا، یہ دیکھیں یہ جو ہے ظفر صدیقی کے نے میرے کیس کو خراب کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میرے معصوم پاک بچوں کی جان لی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں میں اسما خان گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کے فوج کی زرداری، فوج کی دشمن ہو کے اس وقت پورے پاکستان میں جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ دیکھیں کہ ہر گھروں میں قتل و غارت، بچے اغوا ہونا، پھر ادارے والے ان لوگوں کو میاں بیوی میں طلاق کروا کے ان بچوں کو لے کے جانا اور پھر ان کو ہراسمنٹ کرنا، ان کو ان سے جسمانی جو ہے ناجائز تعلقات کا رکھنے پہ مجبور کرنا۔ یہ دیکھیں نا، جب سے یہ دیکھیں ظفر صدیقی کے پاس یہ میرا کیس تھا، اس کے بعد یہ پیسے کھا کے یہ طارق قریشی کو بچایا جا رہا ہے، اور الٹا یہ دیکھیں بچایا جا رہا ہے، الٹا مجھے دیکھیں ٹریک کر کے آیا دن کے فون آ رہے ہیں، پولیس کے فون آ رہے ہیں، مختلف لوگوں کو میرے نمبر دیے جا رہے ہیں، ٹریپ کیا جا رہا ہے ناظرین، فون آ رہے ہیں، ہراسمنٹ کی جا رہی ہے۔ تو تمام عوام سے میں کہتی ہوں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ دیکھیں کورٹ میں کیس ہو کر بھی اور پولیس وہاں مجھے بلا کر زبردستی اپنی مرضی کا بیان، گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی پولیس، رضویہ پولیس، اور جدھر بھی جا رہی ہوں میرا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک عورت سے بچے بھی چھینے گئے جب میں نے درخواستیں دی، گل بہار میں پہلے سے دی بھی تھی، سابقہ شوہر کو بچایا بھی، اور ناظرین ان لوگوں کو بچایا بھی۔ یہ دیکھیں دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ انہیں پوری دنیا میں وائرل کریں کہ یہ پہلے جس وقت یہ جو ان لوگوں نے
دیکھو ناظرین یہ دیکھیں کہ پہلے جس وقت ان لوگوں کو جب اغوا کیا گیا تھا، یہ دیکھیں اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی جاوید قریشی کو، جو اس وقت جو ہے مارکیٹ کے جو ہیں وہ جتنے بھی مارکیٹ کے ممبر ہیں ان کو پھر اغوا کیا جائے گا، پھر وہ شور شرابہ نہ کریں جب آپ کسی کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیجیے، کیونکہ تو جج آج ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، اور الٹا فوج اس وقت پاکستان کو بچا رہی ہے، اور فوج کے پیچھے ناظرین یہ دنیا پڑی ہوئی ہے کہ اس وقت یہ دیکھیں مختلف اس سے مجھے کالیں آ رہی ہیں، مجھے ہراسمنٹ کی جا رہی ہے، اور یہ دیکھیں میں تو چلو کورٹ کچہریوں تک گئی ہوں تو دیکھو میری آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے تحاش عظمہ مانور عبداللہ کو سخت جان کا خطرہ ہے کورٹ میں کیس ہونے کے باوجود بھی، اور اسے کسی حادثے کا نام دیا جائے تو میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، کوئی بھی یا میرے تہا کے ذریعے یہ کیا جائے یا کسی بچوں کو ٹریپ کر کے ان کو رکھا ہی، بچوں کو ٹریپ کر کے رکھا ہی ناظرین، یہ دیکھیں کورٹ میں کیس ہے ان لوگوں کا مجھ پہ حملے۔ آپ اسما خان آ کر سچ کی آواز ظلم کے خلاف جہاد میرا چینل دیکھیں، ہر ویڈیو دیکھیں، آ کے پورے انٹرنیشنل لیول پر ناظرین اس کو پورے انٹرنیشنل لیول پہ پہنچائیں، جگہ جگہ گل پلازوں میں آگ لگ رہی ہے، تعصب ہو رہا ہے سندھیوں کو دیکھ کر، ہم کسی سندھیوں سے تعصب ہمارا نہیں ہے، نہ میں کسی مذہب سے کرتی ہوں، نہ میں کسی زبانوں سے کرتی ہوں، نہ میں کسی تفرقوں سے کرتی ہوں ناظرین۔ یہ دیکھیں میرے موبائل تک کو یہ بلال جو پیپلز پارٹی کا بندہ یہ ٹریس کر رہا ہے، ہم عورتیں حقوق مانگنے کے لیے تھانوں میں جا رہے ہیں، وہاں ہماری عزتوں کو ویڈیو بنا کے تار تار کی جاتی ہے، کسی ادارے میں جائیں تو یہ ادارے والے یہ دیکھیں ہمیں مجبور کرتے ہیں غلط کاموں پہ، اور اس وقت ادارے والے ہی بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے ناظرین، ادارے والوں کا ہاتھ نہ ہو تو ان کو ضرورت نہ ہو۔ یہ دیکھیں یہ صبا گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی میں نے پولیس کو دی، یہ سب اس دن مجھ سے ناظرین یہ پیپر پورے پیپر جتنے بھی ہیں آج مجھے کہہ رہے ہیں پیپر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، نمبر نہیں ہے، یہ پورے پیپر مجھ سے گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی ویڈیو دیکھیں جب وہ مجھے ہراساں کیا جا رہا تھا سینیٹری مارکیٹ میں، تو میں نے آگے سے ویڈیو بنائی، یہ پورے پیپر گل بہار کی پولیس مجھ سے چھین کے گئی، اور آج کہہ رہے ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، ہم FIR نہیں کاٹ رہے۔ اس وقت پولیس ہی جو ہے بچوں کو اغوا کی جا رہی ہے، جتنی بھی یہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، جتنی بھی بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، اور ادارے اس میں ملوث ہیں، پرائیویٹ ادارے ملوث ہیں جو بچیوں کو اغوا کر کے دبئی میں فروخت کیا جاتا ہے، پاکستان کے خلاف فوج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور دیکھو مجھے اور میرے بچوں کو کچھ بھی ہو جاتا ہے، پورے اس کو پوری دنیا تک آواز کو پہنچائیں، انٹرنیشنل لیول تک پوری دنیا میں یوٹیوب پہ میں نے اسی لیے ڈالی کہ انٹرنیشنل لیول تک ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اور یہ پولیس اس وقت بہت ہی گندا کردار ادا کر رہی ہے، ادارے شیلا رضا ناظرین یہ کس لیے بنے میں پاکستان کی ادارے پرائیویٹ صرف فنڈ کھا کر دہشت گرد بنا رہے ہیں، ان پولیس والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ہر ایویڈنس موجود ہے، مجھے سرعام گل بہار نمبر 2 بچے مجھے دینے کے بجائے ناظرین آگے مجھے بچے پہنچانے کے بجائے اداروں میں شیلا رضا اسد اقبال بٹ صاحب جو بلوچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اور وہ پاکستان فوج کے خلاف، وجہ میری تھی کہ میں پاکستان میرا خاندان سے تعلق تھا، اور میرا سابقہ شوہر کا تعلق کلادم دہشت گرد تنظیم لبیک سے تھا، دہشت گرد سے تھا، بلوچوں سے تھا، اسی لیے اسے بچایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، جس طرح کامران ٹسوری پہ آیا، جس طرح جو ہے سعد رضوی پہ آیا، انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ اور ناظرین اللہ تعالیٰ کی مار ہوگی، اور قرآن پاک کی ان کو مار ہوگی، اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک ان لوگوں کو دنیا میں تباہ و برباد، اور اس قرآن کی مار ہوگی۔ یہ میرے کیس کو بگاڑا جا رہا ہے، جان بوجھ کے ان لوگوں کا حملہ کرنا ناظرین اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی پختہ دلیل ہے ناظرین، قرآن پاک کی مارو ان بات کی پختہ دلیل ہے کہ یہ لوگ شامل ہیں، اس وقت پاکستان کی دہشت گردی میں بھی شامل ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو پولیس شامل ہے، ہمارے ساتھ تو رینجرز شامل ہے، ناظرین رینجرز تو پاکستان کا حصہ ہے، سارے عام مجھے روڈوں پر میرا موبائل پولیس جو ہے نا چھین رہی ہے، اور میری ویڈیو بھی میں نے اسی لیے بنائی ہے کہ ایسا جھوٹا پروپیگنڈا نہ بنایا جائے، اور سامنے وہ جو مجھ سے پھول والوں سے حملہ کروایا ناظرین کی وہ بیوی جج ہے، ایک زرداری کورٹ میں ایک عورت کا کیس نہیں دے سکتا، یہی حاجی مرید گولڈ مکان نمبر 80 میں میرے بچوں کو رکھا گیا ناظرین، اور یہ آگے کورٹ میں کیس ہے، مجھے حلالے کروائے، مجھے مارا، مجھے پیٹا، میرے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، یہ میں ویڈیو میں بتا چکی ہوں، یہی شیلا رضا ہے، مجھے بتائیں انصاف ہم کہاں سے لیں گے کہ بالکل 4 صوبوں میں بے نظیر کے ہوتے ہوئے 4 صوبوں میں ہم بے نظیر کی حکومت ہی آج ایک ہو کرے گی، آج کراچی جل رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، تباہی
بربادی ہو رہی ہے، صرف فوج کے خلاف سیاست کر کے پورے ملکوں میں تباہی بربادی آ رہی ہے، اور جتنے بھی مولوی حضرات ہیں صرف چندے لے رہے ہیں، اور وہ بھی ان کرپشنوں میں شامل ہیں، وہ بھی زناؤں میں شامل ہیں، وہ بھی زبردستی حلالے کے نام پہ زنا کر رہے ہیں، اسلام کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ پوری عوام کو کہتی ہوں کہ اٹھ کے کھڑی ہو جائے، پوری دنیا میں اس کو انٹرنیشنل لیول تک اسما خان کے کیس کو لے کے جائے، پورے باہر کے ملکوں میں جتنی بھی NGO، جتنے بھی باہر کے ادارے ہیں، جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، کہ ظلم جس طرح وہ کوہستان میں وہ لڑکیوں کو مارا گیا تھا، مرنے کے بعد آپ نہ کریں۔ جب میں اتنی ویڈیو بنا رہی ہوں، میں نے ہمت کر کے میں نیو گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی پہ مجھے ٹریپ کیا گیا، پھر میرے بچیوں کو اسی لیے رکھا گیا مجھے بلیک میل کر کے، وہ مجھے ہراسمنٹ کر کے اور مجھے جان سے مار سکیں، اور وہ سامنے والے پول والے جو ہیں کامران سرور انور مریم کی ویڈیو میں دیکھیں کہ ہم پولیس کو بلا رہے ہیں، اور گل بہار کی پولیس، ناظرین یہ SSP عمران نے میرے پاگل خانے کے جو ہے نا انہوں نے سرٹیفکیٹ بنائے میں، یہ دیکھیں میں جو ماں اپنے بچوں کو پال رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ سعد رضوی اس میں شامل تھا، اور مجھے دھمکیاں دیتا تھا۔ ISI سے گزارے کہ میرا جو نمبر ہے پوری دنیا میں وائرل ہے، وہ نکال کے دیکھ لے کہ سعد رضوی کی ویڈیو کالیں آتی تھیں، اور مجھے ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، مجھے بغیر نکاح کے رکھنے پہ مجبور کیا۔ اور یہ دیکھیں کہ اس قسم کا یہ ظلم کا بازار ان لوگوں نے گرم کرا ہوا ہے، اور پولیس نے اس وقت پورے کراچی کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ ناظرین یہ SSP وقار، یہ مجھے ارشد جو ہے مبین، یہ مبین ہے، اس کا باپ مجھے لے کے گیا، فوزیہ اس کی ماں کا نام ہے، شازیہ اس کی خالہ کا نام ہے، اور یہ مجھے لے کے گئے، اور ساری کہانی انہوں نے پھر میری بچیوں کو اغوا کیا، پھر مجھے حلالے پہ مجبور کرنے کی کوشش کری، اور سارا یہ جو ڈرامہ پولیس کے ساتھ مل کر بچوں کو اغوا کرنا، عورتوں کو اغوا کرنا، اس وقت پاکستان کا یہ بہت بڑی سازش ہے، اور پاکستان فوج پہ اٹیک کرنا، اور یہ جو ہے طرح طرح سے جو ہے نا کبھی اغوانیوں کا مسئلہ کرنا، کبھی بلوچوں کا کرنا، کبھی جو ہے اس کا جو ہے اس کا مولویوں کا کوئی فتنہ کر کے، سعد رضوی کا فتویٰ کر کے پاکستان کی فوج پہ حملہ کرنا، اس کو پورے انٹرنیشنل لیول پر اسما خان کی درخواست ہے۔ میں یوٹیوب چینل کسی کمائیوں کے لیے نہیں کرا، مجھے اور میرے بچوں کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ زرداری سے، اسد اقبال بٹ صاحب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ اوپر سے ان لوگوں نے آرڈر، اوپر سے یہ دیکھیں اسد اقبال بٹ صاحب، یہ دیکھیں آرڈر آ چکے ہیں کہ وہ آپ کو جان سے مار دیں، یہ دیکھیں یہ لوگ شامل ہے۔ میں اپنا خون، میرے اپنے بچوں کا خون معاف نہیں کروں گا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ماؤں کی جان بچے گی۔ سیاست پہ تو پورا پاکستان تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین کب تک ہم بہنیں، مائیں بہنیں اپنے بچوں کو پالیں گے، اور یہ دہشت گرد آ کے یہ ہمیں مار دیا جائے گا؟ وہ عورتیں بیچاری اپنی زندگیاں لگا دیتی ہیں، اپنے بچوں کے پیچھے ظلم سہری ہوتی ہیں۔ اور ناظرین یہ ظلم، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں ہے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آگے لوگوں میں اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ میں پوری دنیا کے لیے میرا جہاد ہے، میں جدھر بھی جا رہی ہوں، یہ شیرہ رضا، یہ زرداری، یہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ اسد اقبال بٹ صاحب، جب سے میں باہر نکل رہی ہوں، بلکہ مجھے تو پروٹیکشن ملنی چاہیے، مجھے میرے بچوں کو باہر بھیجنا چاہیے تھا۔ جس دعا زارہ کا بھی کھیل ان لوگوں نے کھیلا، بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، موبائل چھینے جا رہے ہیں، کراچی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گٹر بھرے میں، اور یہ الٹا پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف یہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی کہ، اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں کہ بھائی یہ دیکھیں شوکت ملک تو لبیک جو پاکستان فوج کے خلاف ہے، وہ کھلے اعلان وہ کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ رینجرز اس وقت ان لوگوں کو سپورٹ کری۔ رینجر تو پاکستان کی فوج کا حصہ ہے۔ یہ دو ٹکے کی، ناظرین ان لوگوں کی وجہ سے ہماری پاکستان آرمی فوج کے بندے مر رہے ہیں، اس وقت شہید ہو رہے ہیں، پاکستان کو بچایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ پولیس کو ہم نے درخواستیں لکھی ہیں، اور انہوں نے مجھے سرکاری نمبر سے فون نہیں کیا، پرائیویٹوں سے کر کے، اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ آگے کورٹ تک میرا مسئلہ پہلے بھی نہیں پہنچنے دیا جا رہا تھا، آگے بھی بچوں کو مار پیٹ کے ہراساں کر کے رکھا بھائی ناظرین، اسی لیے کہ وہ مجھے بلیک میل کر سکے، ورنہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہوتا تو بچے کیا، اسد اقبال بٹ صاحب اور ان لوگوں کے لیے، ناظرین ان لوگوں کے لیے بچے لینا کوئی مشکل کام تھا؟ صرف آج زندہ عورتوں کو جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ قانون میں چیف جسٹس سے کہتی ہوں کہ میری آواز کو سنیں، آرمی سے، ISI سے، اور کہتی ہوں کہ یہ دیکھیں آج شیلا رضا اسلام آباد میں بیٹھ گئی۔ یہ ہم عورتوں کا ہے کہ ہم سندھیوں کے علاوہ ہم لوگوں کی زندگی جینا، نکلنا باہر محال ہو گیا۔ میرے تہا شادمہ مانور عبداللہ کو دھمکیاں جان سے مارنے کی دی جا رہی، نوید مجھے دے رہا ہے، سبار حملے کر رہے ہوں۔ یہ لوگ حملے کریں گے صرف ویڈیو کی وجہ سے بچی ہوئی ہو، مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے۔
ناظرین مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے. جو کوئی بھی میرے بچوں کے بیچ میں آئے گا اللہ تعالیٰ اسے قرآن اور اللہ اس کے رسول کی مار ہوگی. اللہ کا عذاب ان لوگوں پہ نازل ہوگا. ناظرین میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آیا دن مجھے ٹارچر کرنا سارا کرنا اور یہ دندناتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب انشاءاللہ ان لوگوں پہ آئے گا. یہ قرآن کی مار آئے گی. یہ اس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے. یہ سیاست پہ آپ لوگ پورے ملک کو قربان کر دو گے. بینظیر نے تو ایسا نہیں کیا, ذوالفقار نے تو ایسا نہیں کیا, بڑے بڑے لیڈروں نے تو ایسا نہیں کیا. ناظرین میری آواز کو پوری دنیا انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا کو میرے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں, سبسکرائب کریں. یوٹیوب چینل سے میری گزارش ہے کہ میری ساری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ چلائیں, لوگوں تک پہنچائیں. ایک ماں کو بچائیں, ایک انسان کو بچائیں. تمام عورتوں کے حقوق ملنے چاہیے. اسلام میں قتل نہیں ہے, اسلام میں تفرقے نہیں ہیں, اسلام کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. سعودیہ جیسا قانون آئے, پاک فوج کا ساتھ دیں. اس وقت پاکستان کو بچایا جا رہا ہے اور جو ملک غدار ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. اسما خان حق اور سچ کی آواز, ظلم کے خلاف جہاد. ناظرین کہ ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. ناظرین ایک ماں کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے کہ ہم کس مذہب اور کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ناظرین میں بڑی مشکل حالات میں بھی الٹا میں درخواست دینے جا رہی ہوں, کورٹ میں جا رہی ہوں, وہاں پولیس مجھے ہراساں کر رہی ہے. مجھے بلا کر, مار کر, پیٹ کر, تشدد کر کے اپنی مرضی کا بیان کر رہی ہے. اور مجھے ایس ایس پی وقار نے, ناظرین ایس ایس پی وقار اور عمران نے, میں کورٹ میں کیس ہے, میں بچوں کو پال رہی ہوں, 3 سال سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں, میں نے بچوں کو اکیلے پالا. اور ان لوگوں نے میری جھوٹی, میں نے تو کہا تھا طارق قریشی مجھے پاگل, اور میرا سابقہ شوہر سجاد, ساجد, خالد, عمران, رضوان, عادل, عدیل, وہ جو ہے حجاز عالم, علی احمد اور سارے مجھے پاگل قرار دے کے میرے بچوں کو زبردستی قبضہ کر رہے ہیں. انہوں نے ہر تھانوں میں میرے پاگل خانے کے سرٹیفکیٹ جمع کیے ہوئے ہیں. اور جو ہے نا ان لوگوں نے آگے مجھے اٹھا کے اغوا کر کے لے کے جانا ہے. محلے والوں سے حملہ کرواتے ہیں, ہر جگہ پہ میرے پیچھا کروا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کار ایکسیڈنٹ میں مروا دیا جائے گا, تمہیں جان سے مار دیں گے. تو ناظرین یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ, اللہ کی مار ہوگی, انشاءاللہ اللہ کی مار ہوگی. اب زیادہ وقت نہیں ہے ان کے پاس, سعد رضوی کے پاس بھی نہیں تھا, اور میرے اوپر حملے کروائے جب کامران قصوری نے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بہن بیٹیوں کو اٹھایا جائے. پوری عوام ملک اٹھ کر اس وقت کھڑی ہو جائے کہ پانی نہیں, بجلی نہیں, گیس نہیں, ہم کس دہشت گردی میں رہ رہے ہیں. ہم فلسطین میں تو نہیں رہے, کراچی فلسطین کا ایسا نہیں, کراچی کو تباہ و برباد کر دیا گیا. وہاں عام انسان کی, عام زبانوں, ہر زبانوں کی صرف سندھیوں کے علاوہ کوئی اوقات ہی نہیں ہے. پیسہ لیا جاتا ہے, کرپشن لی جاتی ہے, ادارے اس میں ملوث ہوتے ہیں. ادارے ملوث نہ ہوں اور ریاستاری چھپایا جاتا ہے دہشت گردوں کو. جتنی دہشت گرد ہے, حسیب ہے, وہ جو رائمنڈ میں کبھی چلے جاتے ہیں یہ لوگ بھاگ کر, کبھی ریاستاری کے چلے جاتے ہیں, کبھی دینی مدرسوں میں چھپ جاتے ہیں. جتنے بھی دہشت گرد ہیں یہ پارٹیوں کے, MQM کے بندے ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے. اسما خان موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. یہ محمد شریف کا یہ جادو کر کے, اور اس نے میرے طلاق کروائی, میرے بچوں کو زبردستی رکھا ہوا ہے. اور میں آج بھی ناظرین کوئی خوشی آتی ہے, میں اپنے بچوں کی کوئی خوشی کر رہی ہوں, پھر بھی میں اسٹرگل کر رہی ہوں. اور ناظرین میں آگے اسٹرگل کر کے, اور دیکھو صبا, نوید اور مختلف لوگوں کو دیکھو ملا کر, اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, مجھ سے پیسے بھی کھا رہے ہیں, میرے گھروں پہ بھی قبضہ کیا جا رہا, میرے عبداللہ کی جان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اور 2 مہینے یہ ختم ہوتا ہے, یہ ڈرامہ ان لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے. ان پولیس والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں, پاک آرمی سے, جنرل عاصم منیر سے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا ہو. میرے بچوں کی میرا پیسہ کھایا, طارق قریشی نے تو آج تباہ و برباد ہو گیا. فائزہ جس نے مجھ پہ قاتلانہ حملے کیے, ناظرین اللہ نے اس کے بھی جنازے نکال دی. اللہ ان کو مارے گا. ایک ماں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی, وہیں حاجی مرید گینگ وار والوں کا علاقہ, وہیں پیپلز پارٹی والوں کا علاقہ. وہ مجھے پریشان, مجھے مارا پیٹا, میری اس کو کوئی اور رنگ دیا جا رہا ہے, اس کو رنگ نہ دیا جائے. پورے انٹرنیشنل لیول پہ ہر جگہ پہ پوری دنیا اٹھ کے ایک انسانیت, ایک اسما کے لیے, ایک انسان کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جائے, اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اسما خان گل بہار نمبر 2 مرنے کے بعد آپ لوگ ویڈیو بناتے ہو, جتنے بھی چینل والے ہیں, جتنے بھی یوٹیوب پر ہیں, جتنے بھی سما چینل, میرے تک کسی کو بھی نہیں پہنچنے دیا جا رہا. ناظرین یہ دیکھیں, مجھے کورٹ تک بھی پہنچنے نہیں جا رہا. یہ دیکھیں کہ میرے جو ہے نا کال کو ٹریپ کی جا رہی ہے, یہ دیکھو کال ٹریپ کی جا رہی ہے, مختلف بندوں کو میرے پیچھے لگایا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ذمہ داری شیلا رضا کی ہے. میرے بچوں کو کیا غلطی کری کہ میں نے ڈاکٹر بنا دیا, نیوی میں بنا دیا, کیونکہ سندھیوں کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں ہے ناظرین اسکول جانے کی, ڈاکٹر بننے کی. سمجھ آ گئی نا, نیوی میں جانے کی. اور میں تو بے نظیر کے حق میں ہوں کہ انہوں نے آج ایک پاکستان کی بہادر لیڈر تھی جو اپنی جان دے دی مگر اپنی عوام کے لیے کام کیا.
تو یہ اس قسم کی غرداریاں زرداریاں نہ کرے کہ عوام کو فوج کو عوام کے پیچھے لگا دیا، عمران خان کا پروپیگنڈا کر دیا، فضل الرحمان کو کھڑا کر دیا. اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. اسما خان حق اور سچ کی آواز، ورنہ آسمانوں سے فیصلے آئیں گے ناظرین، آسمان کی عدالت سے آئیں گے نا. پھر عابد کا باپ بھی کتے کی موت مرا، اور پھر طارق قریشی کی بیوی بھی مری، پھر فائزہ بھی مری، پھر کامران سرور کا باپ بھی مرا، اس کی سومی بھی مری. پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب پھر فیصلے آ جائیں گے. چیف جسٹس سے، پاکستان نیوی سے، جتنے بھی پاکستان آرمی کا کام ہی نہیں ہے، وہ چیف جسٹس اور پوری دنیا کا کام ہے انٹرنیشنل لیول پہ میری آواز کو پہنچایا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اللہ تو سزا دے رہا ہے. جاوید قریشی کی دکانوں میں آگ لگی، طارق قریشی کی بیوی مر گئی، اس نے اپنی 3 4 بیویوں کو طلاق دے دی، آج میرے پوری دنیا میں بدنام ہو گیا. اور اقبال قریشی کو اٹھا کے، تاجروں کو جب کسی نے اٹھا کے لے جایا گیا، پھر کل تاجر شور نہ کریں کہ ہمیں اٹھایا کیوں جا رہا ہے، ہمیں اغوا کیوں کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے کل تاجروں کو جب کسی نے اٹھا کر اغوا کر آج آپ ہماری جب ہی ارشاد کو اٹھا کے لے کے جاتا، گولیاں ماری، اس کی دکانوں میں آگ لگی، طارق قریشی کی بیوی مری، طلاقیں، تاجر برانی کو جس کسی نے بھی اٹھا کے لے کے جائے گا. ہم تو زندگی بچ گئے غازی، مر گئے شہید. شہید کبھی خون رائگاں نہیں جاتا. اور ہم لوگ درویشوں کا سلسلہ ہے، میرا روحانیت سے سلسلہ، جب ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہوا ہے. اور ناظرین، میرے پہ ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد پورے جتنے بھی لوگوں نے عابد کو بچایا، آج دیکھیں کہ سارے کے سارے اس لپیٹے میں آئے ہیں، چاہے وہ اسد اقبال بٹ صاحب ہو، چاہے وہ کامران ٹسوری ہوں. میاں بیوی کا معاملہ تھا تو آپس میں صلح کرنے کا حکم تھا، ایسا ظلم کرنے کا حکم نہیں ہے. پھر تاجر بدران کو اٹھا کے لے جایا جائے گا. کل تاجر بدران یہ نہ کہیں کہ ہمیں اغوا کر کے قتل کر دیا گیا، کیونکہ یہ تاجر بدران، یہ شوکت ملک، یہ جو گل بہار کے تاجر، جو طارق قریشی، اقبال قریشی، ارشاد قریشی، انہوں نے میرے بچوں کو اغوا کیا اور ایک ماں سے بچوں کو دور کر کے بیٹیوں کو چرسدہ کوارٹر میں اکیلے رکھ کے سجاد، ساجد، خالد، عمران، رضوان، عادل، ادیب، ان لوگوں کو بچایا جا رہا ہے. ناظرین، ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو بچایا جا رہا ہے. اس طرح کا ظلم اب انسان برداشت نہیں کرے گا. یہ دیکھیں کہ نمازیں پڑھیں، ٹوپیاں کریں، ایسی گندی گندی باتیں کا ہر بندے کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. میں ہر عورت، ہر انسانیت کے لیے لڑ رہی ہوں. ناظرین، اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. یہ ان لوگوں کا جو حملے کرنا، یہ مارنا، یہ پیٹنا، یہ بچوں کو اغوا کرنا، یہ ان لوگوں کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے میرے بچوں کو اغوا کیا ہے. ورنہ تو یہ معاملہ ظاہر سی بات ہے، بچے چھین کے اکیلی بیٹیوں کو وہاں رکھا ہے، مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، آگے شادی بھی نہیں. آگے میرے بیٹے تہا کے دماغ کو اس دن بلا کر اس کو برین واش کیا تھا کہ اس کے خلاف پولیس FIR کاٹے گی. پولیس جو آج اتنے قتل ہو رہے ہیں، اتنے دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، پولیس اس میں کام کیوں نہیں کر رہی؟ پوری عوام کو میں کہتی ہوں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اس وقت سازش اور جھوٹے پپرگنڈے کو ہم نے سب نے مل کر کرنا کہ تاکہ کسی کے گھروں کی بہن بیٹیاں شادی کر کے بچے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیوں کو قتل نہ کیا جائے، کسی کے بھائیوں کو قتل نہ، کسی گل پلازا میں آگ نہ لگے. کوئی یہ دہشت گرد، یہ نیو گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی جو کا علاقہ ہے ناظرین، یہ جو ہے گڈ مارننگ کے پیچھے پورا ہلاکہ، MQM کا ہلاکہ، اعجاز عالم پارٹیوں کے بندوں کا ہلاکہ، کون سی شراب چوریوں ڈکیتیوں میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں. ان کو پوری دنیا میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سزا اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو قانون کا بھی کام ہے. انشاءاللہ یہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے. اور یہ آج آرمی کے ساتھ، جنرل عاصم منیر کے ساتھ منافقوں کی طرح تصویریں لگا کے کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ کیا نام ہے آج بچ جائیں گے اس ظلم سے. میرے آنسو میرے بچوں کے نکلے ہیں، 20 سال سے ظلم کیا ہے، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. قرآن کی اب مار ہوگی. اب ان لوگوں کو اللہ، ان یزیدیوں کو تباہ و برباد، اور ان قوموں کا ابابیل کے کنکروں کی طرح، ہاتھیوں کی طرح لشکروں کو برباد کیا جائے گا. یہ بزدل ہے، عورتوں اور بچوں پہ یزیدی حملہ کرتے ہیں. ہم حسینی ہیں اور انشاءاللہ حسین کی طرح لڑ کے شہید ہوں گے، اور پوری دنیا یاد رکھے گی. اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا تک میری آواز کو پہنچائیں. اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد. مجھے کچھ بھی ہوتا ہے اس کی ذمہ دار شیلا رضا زرداری. اوپر سے انشاءاللہ فیصلے آئیں گے انشاءاللہ. اسد اقبال برسات، طارق قریشی، اعجاز عالم، علی احمد، جتنی بھی پارٹیوں کے بندے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کو پولیس والے ہیں، اور یہ ذمہ دار ہوں گے. اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد.